ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني عملا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور بزرگان دین پر. میرے بھائیوں اور شرم و حیا سے لبریز میری معزز ماؤں بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں انشاءاللہ غالب امید ہے کہ کل ہم نماز تراویح ادا کریں گے. اور یہ وہ مہینہ ہے رمضان المبارکہ، جب آ جائے تو اللہ رحمت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جب آ جائے سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جب آ جائے تو اللہ رب العالمین مغفرتوں کو عام کر دیتے ہیں اور خطاؤں کو مٹانے لگ جاتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ فرشتے آپ کے ساتھی بن جاتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ رب العالمین جنت کے بھی سارے دروازے کھول دیتے ہیں، آسمان کے بھی سارے دروازے کھول دیتے ہیں،
اور اپنی رحمت کے بھی سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان جو ہے نا بڑی برکتوں والا، نصرتوں والا، شفقتوں والا اور بخششوں والا مہینہ ہے۔ اگر تو میں تاریخ کے اندر دیکھوں تو بڑے بڑے اہم واقعات رونما ہوئے رمضان میں، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اس قرآن کو بھی ہم نے رمضان میں ہی نازل فرمایا ہے۔ اب تو باطل کا اگر دیکھا جائے تو پہلا معرکہ جو لڑا گیا غزوہ بدر، وہ بھی 17 رمضان المبارک کو ہی لڑا گیا۔ زیادہ لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے کہ میں پوری تاریخ لے کر آؤں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس سرزمین پر آپ بیٹھے ہیں آپ، اور جس جگہ پر یہ مسجد واقع ہے، یہ لاہور، لاہور سے باہر یہ صوبہ پنجاب، پنجاب سے باہر یہ پورا پاکستان، یہ مار کے وجود میں بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہی آیا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کی تاریخی اعتبار سے بھی ایک الگ سی ہسٹری ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا یا اس کی ضرورت محسوس کی تو ضرور بیان کیا جائے گا، لیکن آج میں اس لیے کہ رمضان قریب آ رہا ہے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ رمضان آنے سے پہلے پہلے ہمیں یہ کام ضرور کرنے ہیں۔ اپنے آپ کو تیار کریں کہ انشاءاللہ یہ کام پورا ارادہ لے کر، پورا ذہن بنا کر یہاں سے اٹھنا ہے کہ جو کام آج قاری صاحب نے بتائے ہیں، انشاءاللہ یہ نصیحت سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کر رہا ہوں، میں نے بھی اور آپ نے بھی، ہم تمام نے یہ کام انشاءاللہ ضرور کرنے ہیں۔ اکثر انسان دنیا کے پیچھے سارا دن، پورا ہفتہ، پورا مہینہ، پھر ایسے ہوتا ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے، انسان کی جو دنیا والی ہرس ہے نا یہ سیر نہیں ہوتی۔ دنیا کا لالچ جو ہے نا یہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ انسان جو ہے کامل طور پر اللہ کی طرف یکسو ہو کر نہیں آتا، الا ماشاء اللہ چند اللہ کے بندے ہیں جن پر میرے رب نے اپنا خصوصی انعام کیا ہوا ہے۔ وگرنہ کتنے بھائی آج ہم ذرا خود سارے، میری مائیں بہنیں، بیٹیاں میری، وہ بھی ذرا ساری اپنے گریبان میں نظر دوڑائیں کہ دن میں سے ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، پھر اس سے آگے ہم نفلی روزے کتنے رکھے ہیں، سال پورا گزر گیا ہے، رمضان کے چلے جانے کے بعد شوال کے روزے رکھے یا نہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ بار بار آتا رہا، رکھا یا نہیں، ایام 20 کے روزے، 13، 14 اور 15 کا روزہ نبی علیہ السلام ہر مہینے رکھتے تھے، رکھا یا نہیں، پھر محرم الحرام 9 اور 10 کا روزہ ہم نے رکھا یا نہیں، پھر یوم عرفہ کا روزہ ہم نے رکھا یا نہیں۔ یہ بار بار پیغام دیتے رہے، ہمارے دروازے پر آ کر یہ نیکیاں دستک دیتی رہی، ہم نے توجہ دی یا نہیں دی، قرآن کو ہم نے کتنا پڑھا ہے، اس بارے میں آئیے ذرا ہم اپنا محاسبہ کر لیں، وہ دن آنے سے پہلے پہلے کہ جس دن ہمارا محاسبہ کیا جائے۔ میرے بھائی، سب سے پہلے نمبر پر رمضان آنے سے پہلے یہ تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں، خالص نیت کر لیں، کوئی بھی نیکی ہو، نیکی میں تاخیر نہیں کرنی، نیکی جلدی کرنی ہے، نیکی جلدی کرنی ہے۔ آج کے جمعے کا یہ پہلا سبق ہے، رمضان آنے سے پہلے ہم نے نیکیوں کو جلدی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنی ٹیوننگ کرنی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہمارے دلوں پر جو زنگ آ گیا ہے، ان اعمال کے ذریعے ہم نے اس زنگ کو اتارنا ہے۔ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں اس بارے میں۔ ایک صحابی پریشان ہو گیا، اللہ کے رسول لوہے کو زنگ لگے، ریگ مار لیتے ہیں، لوہے کو زنگ لگے، جٹکا طریقہ لیمن مار لیتے ہیں،
اللہ کے رسول دنیاوی چیزوں کو زنگ لگ جائے اتارنے کے طریقے ہیں، دل کو زنگ لگ جائے، یا رسول اللہ اسے کیسے اتارنا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اگر دل کو زنگ لگ جائے میرے رب نے ریگ مار آسمان سے نازل فرما دیا ہے، میرے رب نے قرآن نازل فرما دیا ہے، قرآن کو تو پڑھنا شروع کر دے تیرے دل کے زنگ میرا رب اتار دے گا۔ آ گیا ہے وہ مہینہ کہ جس مہینے کا اس قرآن سے بڑا تعلق ہے، اتنا تعلق ہے محشر کی گرمیوں سے نچڑا ہوا، محشر کی گرمیوں سے دہتا ہوا وہ دن، سورج کی گرمی آپے سے باہر، 1 میل کی مسافت پر جب سورج کی گرمی آگ برسا رہی ہوگی، یہ رمضان آ جائے گا، قرآن آ جائے گا، آ جائیں گے دونوں، یا باری تعالی رمضان کہے گا اللہ اس بندے کو تو میں نے رات کو سونے نہیں دیا، تراویحوں میں کھڑا کیے رکھا ہے، اللہ بیماری کے باوجود، اللہ شوگر کے باوجود، اللہ اسے اور دیگر بیماریاں بڑھاپے کے باوجود میرے یارم تیری رضا کی خاطر کھڑا رہا قیام کی حالت میں۔ قاری صاحب قرآن پڑھتے تھے، سنتا تھا، تھکاوٹ ہو جاتی تھی، سارا دن کاروبار میں مگن، رات کو مصلی پر کھڑا، اے اللہ آج رمضان میں تیرا پیارا مہینہ، تیری بخشوں والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، یہ سفارش کرتا ہوں اسے بخش دے۔ قرآن کہے گا اے اللہ یہ مجھے پڑھتا رہا، رمضان کہے گا اللہ میں نے اسے کھانے پینے نہیں دیا، یہ دونوں شفاعت کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ شفاعت قبول فرما لیں گے، یہ بندے کے ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ میرے بھائیوں پہلا اصول یہ ہے ذہن میں بٹھانے کہ رمضان آ رہا ہے، ہم نے انشاءاللہ نیکیوں میں کیا کرنا ہے؟ جلدی کرنی ہے۔ استقبال رمضان یہ نہیں ہے کہ ابھی تم آج اور کل کا روزہ رکھ لو، استقبال رمضان یہ نہیں کہ کہتے ہیں جی رمضان کے 1-2 دن پہلے روزہ رکھنا ہے، کیوں جی استقبال رمضان کر رہے ہیں؟ تمہیں کیا پتا ہے رمضان سے پہلے 1-2 دن کا روزہ رکھ کے تو یہ استقبال رمضان نہیں کر رہا بلکہ اپنی قبر کو آگ سے بھر رہا ہے۔ روزے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے رمضان سے کچھ دن پہلے روزے رکھنے سے منع فرما دیا ہے۔ جو بندہ، جو عورت روزہ رمضان سے پہلے استقبال رمضان کا رکھے اسے رمضان کے روزے کے اجر کی بجائے، اسے استقبال رمضان کا روزہ رکھنے کے اجر کی بجائے اللہ اسے گناہ سے دوچار کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو استقبال رمضان کیا ہے؟ نیکیوں کے اندر جلدی کرنی ہے۔ پہلا اصول اپنا لیں اپنی زندگی کا، رمضان کے بعد بھی آپ نے اس اصول کو پکڑے رکھنا ہے۔ اللہ نے کسی نیکی کا موقع دیا اسے کل پر نہیں ڈالنا، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ تو میرے بھائی تجھے اپنی زندگی کا پتہ ہے کہ تو نے اس مسجد سے باہر بھی جا پانا ہے کہ نہیں؟ آج ابھی اسی وقت یہ نیت کر لے اللہ جس نیکی کی تو نے توفیق دے دی اسے فوراً ہی انشاءاللہ کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے نماز عصر پڑھی، صحیح البخاری کی روایت ہے، دیکھنا ہمارے نبی کس طرح نیکیوں میں جلدی کرتے تھے۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھنے آیا، عصر کی نماز پڑھی، نبی علیہ السلام نے سلام پھیرا، تیزی سے جاتے ہیں، صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ خیر کرے نبی علیہ السلام کو کیا ہوا؟ تیزی سے گئے، تھوڑی دیر بعد نہ واپس آئے، دیکھا صحابہ سارے پریشان ہیں، حیران ہیں، فرمایا صحابہ میرے تیزی کرنے کی وجہ سے پریشان ہو؟ جی جی اللہ کے رسول۔ فرمایا میں اس لیے تیزی کر رہا تھا، میں نے صدقات و خیرات کیا ہے، ایک سونے کی ڈلی میرے گھر میں بچی رہ گئی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیر کر جلدی کی، اس ڈلی کو غرباء مساکین میں تقسیم کر کے آئے ہیں، شام تک رکھنا گوارا نہ کیا کہیں شام تک میری موت نہ آ جائے۔ او میرے بھائیوں، کروڑوں روپے جوڑنے والوں، لاکھوں روپے کا بینک بیلنس رکھنے والوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں،
کہ ان پیسوں سے یہ جوڑ جوڑ کر کے رکھ کر کے یہ جو تم رکھ رہے ہو پچھلوں کے کام آنے ہیں، تمہیں نہیں پتا وہ حرام پر اڑاتے ہیں یا حلال پر، تمہیں نہیں پتا یہ کس مد میں خرچ ہونے ہیں۔ اللہ کے لیے کسی مسجد پر لگا دیں، کسی مدرسے پر لگا دیں، کوئی رفع عامہ کا کام کر دیں، تو مر جائے گا، لیکن یہ تیرے ہاتھ کا دیا ہوا صدقہ مسلسل تیری قبر کو ٹھنڈا کرتا رہے گا، یہاں تک کہ تیرے گناہوں کی گرمی بھی ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ صدقہ تیرے قبر کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا اگر ہاتھ سے دے کر گیا کہ اللہ تیری قبر کی طرف جنت کی کھڑکی کو کھول دیں گے۔ میرے بھائی، نبی علیہ السلام نے اس قدر جلدی کی، اٹھے فوراً گئے گھر میں جا کر وہ ڈلی کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث صحیح الترغیب والترہیب کے اندر اور سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، فرمایا اے ابو ذر، اگر تیرے خلیل کو احد پہاڑ کے برابر سونا مل جائے 3 دنوں کے اندر اندر، میں اس سارے کے سارے سونے کو اللہ کے راستے میں تقسیم کر دوں گا۔ نیکی کرنے میں جلدی کرے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے تاخیر سے نہ کیا کریں۔ اذان ہوگی ہے فوراً دکان بند کر دیں، یہ نہ سوچتے رہا کریں یہ 2-3 گا کے انہیں ڈیل کر لوں اور آ جائیں گے 2-3 انہیں دے دوں، دیتے ایسا وقت بھی آتا ہے کہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے۔ میرے بھائی نہیں، ہر نیکی کے اندر جلدی کریں۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ اس قدر جلدیاں کرنے والے، نبی علیہ السلام پہلے ہی بڑا صدقہ کو خیرات کیا کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا میری ماں عائشہ صدیقہ، عتیقہ، عفیفہ، لعیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام تیز آندھیوں سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتے تھے صدقہ دینے میں، پہلے ہی بڑا صدقہ کو خیرات کرتے، لیکن جب رمضان آتا تو تیز آندھیاں بھی میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ کیسا؟ فرمایا صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چندے کی ضرورت پڑ گئی ہے، ابو بکر گئے گھر کے اندر سارا سامان اٹھا لائے، عمر گئے گھر کا آدھا سامان لے آئے، اللہ کے رسول یہ حاضر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ اللہ کے رسول آدھا آپ کی خدمت میں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر تو نے کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں، باقی ہر چیز آپ کے قدموں میں ڈال دی ہے۔ تاریخ طبری کے اندر یہ روایت بھی ہے، حضرت ابو بکر نا دیواروں پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، پوچھا اے خلیفۃ الرسول دیواروں پر ہاتھ کیوں؟ اے ابو بکر صدیق دیواروں پر ہاتھ کیوں؟ فرمایا اس لیے کوئی سوئی بھی ایسی نہ ابو بکر کے گھر میں رہے جو دیوار کے ساتھ اٹکی ہو، وہ رہ جائے اور اس کی بھی ضرورت اللہ کے دین کو ہو۔ میرے بھائی ہاں، صحابہ جلدی کرنے والے تھے، نیکی کرنے کے اندر تہیہ کر لے، نیکی کا کوئی کام بھی آئے، نیکی کا کوئی موقع بھی ملے اس میں تھوڑی جلدی کر دیا کرے۔ دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کے سیرت اور صحابہ کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، استقبال رمضان کرنا ہے تو اللہ کے لیے قرآن پڑھا کر، قرآن کو مضبوطی سے تھام لے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ قرآن پڑھا کر، قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ تیرے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے، حدیث صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ بیان کیا اللہ تیرے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ دوسرے نمبر پر وغشیت علیہم الرحمہ، اللہ کی رحمت تجھے ڈھانپ لے گی۔
تیسرے نمبر پر وحفت علیہم الملائکہ، فرشتے تیرے دائیں بائیں بیٹھ جائیں گے، جتنی دیر تو قرآن پڑھتا رہا فرشتے اتنی دیر مسلسل تیرے لیے دعائیں مانگتے رہیں گے، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے اور اس پر رحم فرما۔ کہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں؟ چاہتے ہو نا تو پھر اللہ کا قرآن پڑھا کرو، لیکن افسوس ہوتا ہے سال گزر گیا قرآن کو کتنے بھائیوں نے چھوا تک نہیں ہے۔ پچھلے رمضان کا پڑھا ہے، دوسرا رمضان آ گیا ہے، وہ میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں۔ جس کتاب کو اللہ نے ہمارے تزکیہ نفس کے لیے اتارا تھا، جس کتاب کو میرے رب نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے اتارا تھا، جس کتاب کو میرے رب نے اس لیے اتارا تھا کہ اس کتاب پر عمل کر کے ہم جنت کی راہوں پر چلے جائیں، اس کتاب کو ہم نے اس کے حروف مقطعات کو لکھ کر دکان پہ لٹکا دیا، مکان پہ لٹکا دیا، یہ کیوں جی؟ اس لیے برکت پڑ جائے گی۔ اس کتاب کو غلاف میں لپیٹ کر بچوں کی پہنچ سے دور اوپر الماری میں رکھ دیا، نہ بچے کھولیں نہ پڑھیں نہ سمجھ آئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ٹی وی نیچے رکھا، ہر بچے کی پہنچ تک اس کا ریموٹ ہے، ٹی وی نیچے پڑا ہے، ہر بچے کی پہنچ تک اس کا بٹن ہے، خدا کرے دیکھ لے۔ لیکن جو کتاب پڑھنے والی تھی، جو کتاب سمجھنے والی تھی، اسے اوپر الماری میں رکھ دیا ہے، نہ کبھی اس کی ضرورت پڑے نہ اسے کبھی پڑھا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہمارا تعلق ہے اس کتاب سے۔ آج بچوں کو نا ہم ذرا اپنے ایمانی لیول کو بھی ہم چیک کریں، ہمارے گھروں کے اندر بچوں کی تربیت کیسے، کتنے قرآن کے لیے ہم وقت دیتے ہیں، کتنی ہم انہیں اچھی باتیں سکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے دنیا کی تعلیم بھی دینی چاہیے، اس کا انکار نہیں، ضروری ہے یہ بھی۔ قرآن و حدیث کو سمجھنے سمجھانے کے لیے نا اس علم کا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن یار سارے کا سارا وقت اپنے بچوں کو اس تعلیم پر لگا دینا۔ صبح جاتا ہے بچہ 7:30 بجے، 2 بجے گھر آتا ہے، آ کر کھانا کھایا، گھنٹہ آرام کیا، پھر ٹیوشن 3-4 گھنٹے پڑھ کر پھر مغرب کے بعد آیا۔ تو کبھی ہم نے یہ تکلف بھی کیا ہے اپنے بچوں سے پوچھنے کا کہ بیٹا آج قرآن پڑھا ہے کہ نہیں، آج کتنا پڑھا ہے، آج دعا کون سی یاد کی ہے، آج مسجد میں گئے یا نہ گئے؟ اگر آپ کا بچہ سکول نہ جائے، امی علیحدہ ناراض ہے، ابو علیحدہ ناراض ہے، دادے نے علیحدہ خرچہ دینا بند کر دیا ہے، بار و باری سارے ڈانٹ رہے ہیں، ہاں سکول گیا تو کیوں نہیں، لیکن قرآن پڑھنے ہفتہ بھر نہ جائے، کسی کے کام پر جوں تک نہیں ریگتے۔ کوئی بات نہیں، آج نہیں گیا، تھکا ہوا تھا سکول اکیڈمی میں پڑھ کر، آج نہیں گیا آرام کر رہا ہے، کل چلا جائے گا۔ کل آئی پھر نہیں گیا، چلو آج نہیں گیا کل سے جانا ہے بیٹا، آج وگرنہ کل تمہیں بڑی ڈانٹ پڑے گی، کل نہیں چھٹی کرنی۔ پتہ نہیں وہ ہماری کل نہیں آتی، باتیں ہو جاتے ہیں، سفید بال ہو جاتے ہیں، اخبار آئے بریک بریک الفاظ ہیں۔ یہ بزرگ صاحب میرے بڑے ہی قابل احترام، یہ اخبار کو عین کے لگا لگا کر پڑھتا ہے، پوری کی پوری 16 صفحات پڑھ ڈالتا ہے، چھوٹی چھوٹی خبر پر بھی اس کی نظر ہوتی ہے، لیکن قرآن کو آئے ہوئے 1450 سال گزر گئے ہیں، عمر کے 10 20 30 40 50 60 سال گزار چکا ہے، سیاہی سے سفیدی میں بال بدل چکے ہیں، لیکن قرآن کی الف لام میم پڑھنا نہیں آتی، سورۃ فاتحہ نہیں آتی، کوئی بیچارہ نماز سیکھ بھی لے، نماز کا ترجمہ نہیں آتا، اخبار روزانہ پڑھنی ہے۔ جی ہمارے زندہ رہنے کا مقصد کیا؟ اگر ہم نے پتہ ہی نہیں ہمیں دنیا میں ہو کیا رہا ہے، میرے بھائی یہ بھی جاننا ضروری ہے، لیکن اگر تُنے نہ جانا، میرے رب نے یہ تجھے نہیں پوچھنا، تجھے یہ ضرور پوچھا جائے گا، ادھر ملک الموت آئے گا، ادھر تیری جان تیرے جسم سے الگ ہوگی، اور ادھر تجھ سے یہ پہلا سوال ہوگا، من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر قرآن پڑھا ہوا، حدیث پڑھی ہوئی، علماء کے پاس بیٹھا ہوا، تجھے پتہ چلے گا
وگرنہ تو کہے گا لا ادری لا ادری۔ لوگ کہتے تھے ایک رب ہے، میں بھی کہہ دیا کرتا تھا مجھے پتہ نہیں ہے میرا رب کون ہے۔ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ہاں یہ بھی میں نے سنا تھا، ہمارے مولوی صاحب نا مسجد کا سپیکر کھول کر جب خطبہ دیتے تھے اس میں کہا تو کرتے تھے اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہتے تھے لوگ، سنتے تھے ہم، محمد کا نام تو لیتے تھے، لا ادری لا ادری، ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کون ہے۔ وہ تیرا دین کون سا ہے؟ ما دینوں کا، یہ سوال ہوگا، کہے گا لا ادری میں یہ بھی نہیں جانتا۔ لوگ ایک طرز پر زندگی گزار رہے تھے، مجھے کہتے تھے بڑا ثواب ملے گا بڑا ثواب ملے گا، بس جب رجب آئے کنڈے نکال دینا، جب شعبان آئے شب برات منا لینا، اور جب رمضان آئے 27ویں کی رات کو خاص کر کے اس ایک رات میں کچھ نعتیں پڑھ لینا، کچھ مٹھائی لا کر تقسیم کر دینا، بس تو بخشا بخشایا ہے اور تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہے گا لا ادری لا ادری، نہیں جانتا نہیں جانتا۔ آئے آگے سے نا فرشتے پھر کیا کہیں گے؟ لا تلیتا ولا دریتا، یہ ہے چوتھا سوال قبر کا۔ میرے بھائیو اسے اپنے ذہن اور دل کی تختیوں پر لکھ لو، اللہ کی قسم وگرنہ وہ معاملہ بڑا سخت ہے۔ کہیں گے لا تلیتا ولا دریتا، وہ ظالمہ قرآن آیا تھا دنیا میں، میرے رحمان نے بھیجا، پیغمبر رسول اللہ نے پڑھ کر سنایا نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کی تعلیم کو لے کر جب اٹھے ہیں کوہ صفا پر کھڑے ہوئے ہیں، اپنے سب سے پہلے بیگانے بن گئے، جو اپنے رکھوالے تھے، حفاظت کرنے والے تھے، دیتیں دینے والے تھے، جن کے ساتھ خون اور خوشی غمی سانجھی تھی، انہوں نے سب سے پہلے اٹھ کر تھپڑ مارا، انہوں نے ہی کانٹے بچھائے، اوجڑیوں کو رکھا گیا، دندان شہید کیے گئے، طائف کے اندر پورا جسم لہو لہان کر دیا گیا، بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، ایک بیٹی زینب کے پیٹ میں خنجر مار کر بچے کو ضائع کر دیا گیا، صحابہ کو کسی کو سولیوں پر، کسی کا قیمہ بنا کر، کسی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر، کسی کو نوکدار پتھروں پر گھسیٹ کر طرح طرح کے عذاب دیے گئے۔ وہ نبی آیا قرآن لے کر، لا تلیتا ولا دریتا، اے ظالم تو نے اپنی ساری زندگی گزار دی، نہ تو نے قرآن پڑھا نہ قرآن کو سمجھا، افسوس ہے تیرے لیے، قبر کو اتنا تنگ کر دیا جائے گا کہ تیری پسلی ایک دوسری میں دھنس جائیں گے، تیری وہ چھوٹی سی کوٹھڑی کو سانپ اور بچھوؤں سے بھر دیا جائے گا، پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ایک ایک جسم کے حصے پر وہ ڈسیں گے، اور اتنا زوردار ان کا ڈسنا ہوگا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ڈنگ ماریں گے 40 سال تک بندہ چیختا رہے گا، اس کا درد ہی ختم نہیں ہونا۔ آ جائیے قرآن پڑھ لیجئے، رمضان اور قرآن کا بڑا تعلق ہے، رمضان آنے سے پہلے اللہ کے لیے آ جائیے، قرآن سے اپنا ایک تعلق بنا لیجئے، اور اس تعلق کو چھوڑیے نا، جب تک آپ کی روح آپ کا جسم نہ چھوڑ دے اس وقت تک قرآن سے تعلق بنائے رکھنا۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، میرے نبی کا، صحابہ کا قرآن سے خاص قسم کا لگاؤ تھا، رات کو اٹھے، اللہ نے قرآن میں ان کی صفت بیان فرمائی ہے، یبتغون من فضل اللہ، رکعاً سجدا یبتغون من فضل اللہ۔ اے نبی کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں میری رضاؤں کو تلاش کرتے ہوئے تو دیکھے گا، کبھی قیاموں میں کبھی سجدوں میں کبھی رکوعوں میں کبھی میدان جہاد میں، میدان جہاد میں بھی یہ لڑ رہے ہوتے تھے، زبان پر سورۃ انفال اور سورۃ توبہ کی تلاوت جاری ہوا کرتی تھی۔ میرے بھائی ان کا خاص تعلق تھا، یہ دیکھنا قاری قرآن سیدنا معاذ بن جبل جو علماء کے سردار ہوں گے قیامت والے دن، جا رہے ہیں، پوچھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، معاذ قرآن کتنا پڑھتے ہو؟ فرمایا سارا دن چلتا پھرتا قرآن پڑھتا رہتا ہوں، رات کے بھی 2 حصے بنائے ہیں، ایک حصہ سوتا ہوں، جب آدھی رات گزر جاتی ہے کھڑا ہو جاتا ہوں، قیام کے اندر قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ قرآن کو پڑھا کریں۔ محدث کبیر ہیں ایک حضرت امام ابو بکر
بن ابن ابی شیبہ علیہ الرحمہ فوت ہونے لگے۔ یہ واقعہ میں نے پہلے بھی 2-3 مرتبہ سنایا ہے، لیکن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اس شعر کے مصداق میں اس لیے بار بار سناتا ہوں، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ وہ جب فوت ہونے لگے نا، بیٹا جوان سالہ پاس بیٹھا ہے، رونے لگا۔ بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ ابو جان آپ ہم سے علیحدہ ہو رہے، ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس لیے رو رہا ہوں۔ فرمایا رونا نہیں ہے، 2 باتیں کی ہیں، اللہ کی قسم ایک سے ایک بڑھ کر ہے، ذرا توجہ کرنا میرے بھائیوں۔ فرمایا یہ جو گھر کا ستون نظر آ رہا ہے نا، اس ستون کے ساتھ بیٹھ کر کے بیٹا میں نے 24,000 مرتبہ اللہ کا قرآن مکمل کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 24,000 مرتبہ میں نے اس ستون کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ بیٹا قرآن کو پڑھتے رہنا۔ دوسرے نمبر پر تو رو رہا ہے، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کبھی میں نے اس گھر میں گناہ نہیں ہونے دیا۔ آج ہے ہم میں سے بھی کوئی جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے کبھی اپنے گھر میں گناہ نہیں ہونے دیا؟ میرے بھائی آج تو اللہ کی قسم بڑے بڑے حاجی صاحب، بڑے بڑے نمازی، پہلی صف والے، اگر چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی اگر دیکھا جائے نا، چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی، تو یہ اپنی بہن سے 5 سال ہو گئے ہیں، 4 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں، یہ اپنی بہن سے بولتا نہیں ہے۔ بھائی صاحب کیوں نہیں بولتے؟ بس قاری صاحب میں نے اس سے رشتہ مانگا تھا، اس نے دیا نہیں، اس لیے رشتے ناتے ہی اس دن سے ختم کر دیے ہیں۔ یہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ آج ہمارے گھروں کے اندر سرایت کر گیا ہے۔ تجھے کیا پتا یہ چھوٹا گناہ اتنا بڑا ہے؟ جب اللہ نے رحم کو پیدا کیا نا، اللہ کے عرش کے ساتھ چمٹ گیا، اللہ تو مجھے دنیا میں بھیج رہا ہے، لوگ تو مجھے کاٹ ڈالیں گے، لوگ مجھے توڑیں گے۔ میرے رب نے اس دن ایک وعدہ فرمایا تھا، فرمایا اے رحم اگر لوگ تجھے توڑیں گے میں لوگوں کو توڑ دوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا۔ میرے بھائی اپنے رحم کے رشتوں کو، رحم آپ سارے جانتے ہیں کہ بچے کی پیدائش رحم سے ہوتی ہے۔ رحم کے جو رشتے ہیں نا وہ آپ جانتے ہیں، دادے کی اولاد ہوتی ہے، چاچا زاد، پھپھو زاد، اور اس کے بعد خالہ زاد، یہ نانا، اور یہ بھی رحم کے رشتے ہیں۔ پھر سب سے زیادہ بڑھ کر تمہارے رحم کے مستحق والدین ہیں، پھر تمہارے سگے بہن بھائی ہیں، پھر آگے تمہارے چچی اور تائیں ہیں، پھر اس کے بعد تمہارے ماموں ہیں، پھر آگے ان کی اولادیں ہیں درجہ بدرجہ۔ میرے بھائی جس نے یہ رحم کو توڑ دیا، میرے رب نے فرمایا میں اسے کاٹ ڈالوں گا، جو انہیں جوڑے گا میں اسے جوڑ دوں گا۔ تو اللہ کے لیے رشتہ داریوں کا خیال کیا کریں۔ تیرا حج کسی کام نہیں آنا، تیرا پہلی صف میں نماز پڑھنا یہ کسی کام نہیں آنا، اگر دنیا کے اندر تو نے رشتے ناتوں کو توڑ کر چلا گیا، میرا رب تیرے اعمال کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ آج یہ رمضان آ رہا ہے، میں بات یہ کر رہا تھا قرآن سے تعلق جوڑ لیجئے۔ تو امام صاحب نا فرمانے لگے میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے بیٹا میں نے اس گھر میں گناہ نہیں ہونے دیا۔ آج ذرا ہم بھی سوچیں کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں۔ ہماری مسجد کے ادھر ایک بزرگ ہیں، نمازی ہیں، واللہ میں جب ان کی یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے الحمدللہ فخر ہوتا ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اس جیسے لوگ ہیں جو قرآن سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ وہ ماشاءاللہ بتا رہے تھے روزانہ بس قاری صاحب میرا کام ہی یہی ہے، صبح اٹھتا ہوں، ناشتہ کرتا ہوں، قرآن لے کر بیٹھ جاتا ہوں، روزانہ میں 28 29 اور بعض دفعہ پورا قرآن مکمل کر کے اٹھتا ہوں، شام تک قرآن مکمل۔ تو اللہ رب العالمین ماشاءاللہ موجود ہیں، آپ میں ابھی بیٹھے ہیں، اللہ اس بزرگ کی زندگی میں اور برکتیں عطا فرما دے، اللہ ایسے بزرگوں کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ تو میرے بھائیوں اس گئے گزرے دور میں اتنا قرآن پڑھنا، قرآن سے لگاؤ رکھنا انشاءاللہ یقیناً یہ ایمان کی علامت ہے، اور قرآن پڑھا کریں، اپنی اولادوں کو اس طرف لگائیں۔ تو رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ، کل کا یا پرسوں کا انشاءاللہ
روزہ ہے، آپ سارے بھائی جانتے ہیں، کل نماز تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ، یا پرسوں تو پھر ضرور ہے نا کہ 30 دن پورے ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ایک نمبر پر پہلی نصیحت یہ ہے، نیکی میں جلدی کرنے والے بن جائیں۔ کوئی بھی آپ کو نیکی کے کام میں آواز دینا، حیل و حجت نہ کریں، جتنی میرے رب نے توفیق دی ہے کسی بھی نیکی کے کام میں اپنا حصہ ڈال دیں۔ دوسرے نمبر پر قرآن کے ساتھ تعلق بنا لیں۔ یہ نہیں رمضان گیا تو قرآن بھی گیا، نہیں، ایسا تعلق نہیں بنانا۔ تعلق ایسا بنا لیں کہ رمضان کے بعد جب دوسرا رمضان آئے تو آپ کا دل خوشی سے اچھل رہا ہو، فخر محسوس کرے آپ کہ اللہ تیرا شکر ہے، میں نے پورا سال ہی ایسے قرآن پڑھا ہے جیسے رمضان میں پڑھا کرتا تھا۔ تو میرے بھائی، کتنے بیچارے ایسے بھی ہیں انہیں رمضان میں بھی توفیق نہیں ہوتی قرآن پڑھنے کی، تو ایسے لوگوں کے بارے میں نا نبی علیہ السلام کے بعد دعا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہلاکت ہو، اللہ کی رحمتوں سے محرومی ہو ایسے بندے کو جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نبی علیہ السلام کے بعد دعا مل جائے؟ کون مسلمان چاہتا ہوگا؟ میرے بھائی آ جائیے پھر اللہ کے قرآن کو تھام لیں۔ تیسرے نمبر پر ایمان کی فکر کرنی ہے۔ ایک مثال سمجھ لیں، گیس والا چولہا ہے نا، گیس جیسی آتا رہے تو چولہے پر آگ جلتی رہتی ہے، یا آگ جل رہی ہو، ہم اس پر لکڑیاں ڈالتے رہیں تو آگ جلتی رہتی ہے۔ یہ ایسی ہی مثال ہمارے ایمان کی ہے، نیک عمل کرتے رہیں گے ایمان سالم رہے گا، ایمان بڑھتا رہے گا ویسے ہی جیسے لکڑیاں ڈالنے سے آگ تیز ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح نیک عمل کرتے جائیں گے ایمان بڑھتا جائے گا۔ نیک عمل کرنے چھوڑ دیے، ایسے سمجھنے جیسے لکڑیاں ڈالنا چھوڑ دی، جیسے آگ بند ہو جائے گی، گیس آنا بند ہو گئی، چولہا بند ہو جائے گا۔ تو اگر نیک عمل کرنے چھوڑ دیے تو ایمان کا جو دیا جل رہا ہے وہ بھی بجھ جائے گا، اس کی جگہ پر شقاوت آ جائے گی، بدبختی آ جائے گی، اندھیرے آ جائیں گے، آپ کے دل پر زنگ آ جائے گا، نفاق کی مہر لگ جائے گی، اللہ کی طرف سے لعنت کر دی جائے گی، فرشتوں کی لعنتیں ہو جائیں گی۔ دنیا دنیا دنیا، یہ دنیا کا اللہ حصہ دے بھی دے، آخرت کا حصہ تمہارا ختم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، کیونکہ بندے کا دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان اور ہدایت کی نعمت ہے۔ جس بندے کو یہ نعمتیں میسر آ گئیں، اس بندے کے بارے میں اللہ قرآن میں اعلان فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بشارتیں سناؤ ان لوگوں کو جو لوگ ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کیے، ان لوگوں کو بشارتیں دو، باغات کی جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، طرح طرح کے میوہ جات کی، جو جن کے مشابہ میوہ جات انہوں نے پہلے کبھی کھائے نہیں ہوں گے، بشارتیں دو انہیں پاکیزہ بیویوں کی اور پاکیزہ جوڑوں کی، اور انہیں یہ بشارتیں دو ہمیشہ جنتوں میں رہنے کی۔ میرے بھائیوں، ایمان کی فکر کریں، اپنی نظر کی، اپنے کان کی، اپنی زبان کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، وگرنہ اگر آپ نے زبان کی حفاظت نہ کی، سارا دن بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور روزے کا اجر اس قدر زیادہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے صرف ایک روزہ، نفلی روزہ ایک رکھ لیا، اللہ اس بندے کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کا فاصلہ کر دیں گے۔ فرمایا صحابہ جانتے ہو وہ خندق کتنی بڑی ہے؟ اللہ کے رسول نہیں جانتے۔ فرمایا اتنے فاصلے پر وہ خندق ہے جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان کا ہے۔ ایک نفلی روزہ جہنم سے تمہیں اتنا دور لے جائے گا جتنا زمین سے دور اللہ نے آسمان بنایا ہے۔
تو میرے بھائی فرضی روزے کا تو اجر اتنا ہے، آپ ایک روزہ رکھیں گے، ایک روزہ، فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کا اجر کتنا لکھنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں تم اس کا اجر نہیں لکھ سکتے، یہ میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ اور وہ اجر نہ کیا ہے، وہ اللہ نے تمہارے لیے جنتوں کو تیار کیا ہوا ہے۔ اجر اتنا زیادہ فرشتے لکھ ہی نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، آج ذرا سی بات پر روزے بڑے دھڑلے سے چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے جی میں مزدوری کرتا ہوں، میں دکان چلاتا ہوں، میں نے ریڑھی لگائی ہوئی ہے، یہ تیرا ریڑھی لگانا یہ تیری ضرورت ہے، ایمان تقاضا کرتا ہے روزہ رکھنے کا۔ تیری مزدوری کرنا، تیرا اجرت لینا یہ ضرورت ہے تیری، ایمان تقاضا کرتا ہے روزہ رکھنے کا۔ تھوڑی سی بیماری ہوتی ہے، کوئی ایشو نہیں، تو روزہ چھوڑ دیتا ہے، سال بھر کے بعد ایک مہینے کے لیے یہ مسافر آتا ہے، بخشیں لے کر، خوشخبریاں لے کر، رحمتیں لے کر، تو اسے چھوڑ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک رمضان دوسرے رمضان تک یہ بخشش کا سامان کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں، رحمت کے تمام، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ نے 4 انعام رکھے ہیں روزے دار کے لیے، جو دعا کرے اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر میرا رب روزانہ افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ان میں روزے دار آتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر عرش کے نیچے سے ہوا اللہ چلاتے ہیں، یہ ہوا جب حوروں تک پہنچتی ہے نا، وہ کہتے ہیں یا باری تعالیٰ یہ رمضان کی پرکیف فضائیں، اللہ یہ ہوائیں، میرے مولا جن کے قسمت میں تو نے رمضان کیا ہے ہمیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو روزے داروں کو حوریں بھی مانگتی ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین جنت کے اندر ایسے محلات بنا دیتے ہیں، بندہ باہر کھڑا ہو تو اندر کی ہر چیز نظر آئے، اندر چلا جائے تو باہر کی ہر چیز نظر آئے، لیکن آئے گی صرف اسے جس کا وہ محل ہے۔ اتنے نفیس، اتنے پیارے اللہ نے محلات بنائے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو ان انعامات کے لیے رمضان کی تیاری کیجئے۔ رمضان کے احکام و مسائل ہیں، پھر کچھ 2-3 منٹ کے اندر میں سنانے کی کوشش کرتا ہوں، بتانے کی، سمجھ جائیں۔ جو بندہ بلا وجہ روزہ چھوڑ دینا، نبی علیہ السلام نے فرمایا صرف ایک فرضی روزہ بغیر کسی وجہ کے جس نے چھوڑ دیا، ساری زندگی وہ روزے رکھتا رہے، اس چھوٹے ہوا جو ایک اس نے بلا وجہ روزہ چھوڑ دیا ہے، اس کے اجر کو نہیں پا سکتا، چاہے ساری زندگی ہی روزوں میں گزار دے۔ اتنے قیمتی ہیں یہ روزے۔ دوسرے نمبر پر اکثر مائیں بہنوں کا یہ معاملہ ہے، دودھ پلاتی ہیں بچوں کو یا دوران حمل رمضان آ جاتا ہے، تو اگر ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر وہ مائیں بہنیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو، اگر انہیں دقت پیش آئے یا بچے کی صحت کے بگڑ جانے کا خطرہ ہو، دودھ پلا رہی ہیں، تو ایسی مائیں بہنیں اپنی طرف سے فدیہ دے دیں۔ عام اگر ہم دیکھیں نا گھروں کے اندر تو تقریباً یومیہ 200 روپیہ، 6000 روپیہ کسی غریب مسکین، لیکن ایسے بندے کو دیں جو واقعی صوم و صلات کا پابند ہو، روزے دار باشرع انسان، اسے آپ وہ 6000 روپیہ دے دیں، وہ آپ کی طرف سے روزے رکھے، اللہ رب العالمین وہ آپ کی طرف سے جو رکھے ہوئے روزے ہیں وہ ان کے فدیہ ادا اس طرح ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر کوئی بزرگ ہے، بیمار ہے، جس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اس نے روزے رکھے اللہ کو پیارا ہو جائے گا، بیمار رہتا ہے، تو وہ بندہ بھی اپنی طرف سے کسی کو روزے رکھوائے۔ تیسرے نمبر پر ایسا کوئی بھائی جو مسافر ہے، وہ روزہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، سفر کے اندر اللہ نے رخصت دی ہے سورۃ البقرہ کے اندر، لیکن بعد والے دنوں میں وہ ان روزوں کی قضائی دے گا۔ میری مائیں بہنیں جنہیں مخصوص ایام ہر مہینے میں آتے ہیں اور آدم کی تمام بیٹیوں کو یہ دن آتے ہیں،
تو اگر انہیں وہ خاص دن آ جائیں تو جتنے بھی ان کے ان دنوں کی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں وہ عید کی نماز کے بعد ان روزوں کی قضائی دے گی۔ اسی طرح اگر آپ کسی کا روزہ نفلی طور پر چھڑوا دیتے ہیں کہ آپ بھائی میرے پاس روزہ افطار کرنا، مجھے اللہ اجر دے گا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزے دار کو اللہ نے دیا ہے، اور تمہارا اس کے اجر میں سے بھی اللہ کوئی کمی نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، غریبوں مسکینوں کا اس مہینے میں خصوصی خیال کرنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اپنی جیب میں سے ان کے ساتھ تعاون کریں، میرا رب تمہارے ساتھ تعاون کرے گا۔ عام دنوں میں ایک نیکی کے بدلے اللہ 10 عطا فرماتے ہیں، لیکن جب رمضان آتا ہے میرا رب 70 سے شروع کر کے اتنا آگے تک لے جاتا ہے جس کی حد بھی بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو میرے بھائی، یہ چند باتیں جو میں نے خاص سمجھی تو وہ بتا دی ہیں رمضان کے حوالے سے۔ جس بھائی کا جو بھی سوال ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد وہ مجھ سے اکیلے میں بھی پوچھ سکتا ہے، یا نماز کے بعد تمام ساتھیوں کے سامنے بھی بھائی نماز کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ تو بھائیوں، رمضان ایسے گزاریں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے، بالکل زبان کو کنٹرول کر کے، ہاتھ پاؤں کو کنٹرول کر کے، کان اور آنکھوں کی حفاظت کر کے مکمل حفاظت کریں جیسا کہ میرے نبی علیہ السلام نے حکم دیا ہے، وگرنہ آنکھ خیانت کرتی ہے، ہاتھ خیانت کرتے ہیں، پاؤں خیانت کرتے ہیں، زبان جھوٹ چغلی غیبت کرتی ہے، تو اللہ روزہ کا جو اجر ہوتا ہے اسے ساقط کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ ایسے ہی سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، ایسے ہی سارا دن قیام کر کے تھکتے اسے کوئی اجر نہیں ملتا۔ تو میرے بھائیوں، جس بھائی کے ذہن میں کوئی بھی مسئلہ ہے وہ بعد میں پوچھ لیں، بے شمار باقی اور باتیں بھی تھیں لیکن وقت نے اجازت نہیں دی۔ حالانکہ آپ کے سامنے سچی توبہ کے حوالے سے بھی میں نے چند باتیں کرنی تھی کہ رمضان آنے سے پہلے توبہ کر لیں اپنے ہر گناہ کی۔ میرے بھائیوں، یہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ آپ اپنے دائیں بائیں گھروں میں دیکھیں کتنے لوگوں نے پچھلا رمضان ہمارے ساتھ گزارا ہے، اب نہیں ہے۔ تو یہ رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جو اس کو پا لیتا ہے میرا رب اس کے نام جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ویسے رمضان گزارے جیسے ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ کیسے تعلیم دی گئی ہے؟ جس بھائی کو نہیں سمجھ آئی